فضیلۃ الشیخ ثناء اللہ زاہد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آج دنیا میں لوگ مختلف امور کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کوئی دولت کے حصول کے لیے بھاگ رہا ہے، کسی کا مقصد اچھا گھر ہے، کسی کا مقصد اچھی گاڑی ہے، کسی کا مقصد دنیا کی زیادہ سے زیادہ نعمتوں کا آسائش کا حاصل کرنا ہے۔ کوئی دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی آسانیوں کے حصول کے لیے دوڑ رہا ہے۔ غرض ہے کہ ہر بندہ بھاگ دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے۔ کوئی مقابلے میں مصروف عمل ہے کہ میں فلاں رشتہ دار سے، فلاں بھائی سے، فلاں دوست سے آگے بڑھ جاؤں، میری کامیابی، میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک مقابلہ دیتے ہیں، ایک میدان اللہ بھی دیتے ہیں، دوڑنے کی جگہ ایک اللہ بھی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ایمان والو تم دو امور کی طرف، ان کے حصول کے لیے تم دوڑ لگانا شروع کر دو۔ لفظ سارعو یہ باب مفاعلہ ہے۔ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ باب مفاعلہ کے اندر معنی متجانبین کا ہوتا ہے، دو جانبوں کا، اطرافین، طرفین ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کوشش کرو، دوڑ لگاؤ دو چیزوں کے لیے۔ اِلیٰ مغفرۃ من ربکم، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، استغفار کرنے میں دوڑ لگاؤ۔ اور دوسرا جو تمہارا مقابلہ اور کوشش ہونی چاہیے، جستجو جو ہونی چاہیے، وہ اللہ رب العالمین سے جنت کے سوال میں کوشش ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ سے مغفرت اور اللہ سے جنت، ان دو چیزوں کے لیے تمہاری پوری جستجو اور کوشش ہو۔ اور اس جنت کا اللہ تعارف کرتے ہیں، وہ جنت کیسی ہے؟ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ زمین و آسمان کو اگر ملا دیا جائے، جتنے یہ ساتوں زمین، یہ آسمان جتنے مل کر جتنی ان کی لمبائی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں اتنی اس جنت کی چوڑائی ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ کوئی بھی جگہ ہو، اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، عرض کم ہوتا ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ یہی مسجد ہے ماشاءاللہ سے، اللہ نے بہترین اس کو مرکز بنایا، عظیم الشان مسجد بن گئی۔ اللہ رب العالمین دوستوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، جملہ احباب کی، خصوصاً بھائی محمد اشرف انصاری صاحب کی، تمام معاونین کی نیکیوں صدقات کو اللہ قبول کرے۔ تو یہاں کی دیکھیں آپ، لمبائی زیادہ ہے، عرض کم ہے۔ آپ کا گھر ہوتا ہے، اس کا عرض بھی کم ہوتا ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس جنت کا جو عرض ہے وہ ان ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ملا کر جتنی لمبائی ہوتی ہے، اتنی اس جنت کی چوڑائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہاں سے زمین کے ایک کونے کو بھی پورا نہیں کر سکتے، جتنا عرصہ دوڑ لو، بھاگ لو، گاڑیاں کر لو، آپ ایک حصہ بھی کور نہیں کر سکتے۔ اور یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، یہ جنت کی چوڑائی ہے۔ اللہ اتنی بڑی نعمت، اتنی عظیم محل کی تیاری کا مقصد کیا ہے؟ رب فرماتے اعدت للمتقین، یہ میں نے تقوی والوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے، پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ اگر میں بندہ گناہگار بھی، یہ بزرگ، یہ بوڑھے، یہ جوان، اگر یہ بھی اس بات کی تمنا رکھیں کہ اللہ میں بھی متقی بنوں، تو میں اپنے اندر کیا پیدا کروں؟ کون سے اوصاف جمیلہ کو اپنے اندر پیدا کر لوں کہ میں بھی متقین کی صف میں شامل ہو جاؤں؟ اللہ فرماتے جی ہاں، وہ اوصاف بھی ذکر کر دیتا ہوں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان تقوی والوں کی، ان جنت والوں کی، اہل تقوی کی جو صفت پہلی ہے، فرمایا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فی السراء، خوشحالی کے دنوں میں، کاروبار اچھا ہے، عروج پر ہے،
بہترین معاملات چل رہے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بہترین انداز سے خرچ کرتے ہیں۔ بذرائع کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، مارکیٹیں جلدی بند ہونے لگ گئی، حالات تنگی کی طرف شکار ہیں، مشکلات بڑھ گئی ہیں، کاروباری منافع کم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وہ پھر بھی خرچ کرتے ہیں، بھلے تھوڑا زیادہ لیکن اللہ کے راستے میں دیتے ضرور ہیں۔ یہ تقوی والوں کی، اہل تقوی کی پہلی صفت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں مال کی ضرورت ہے اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، صحابہ مال کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، جمع کرائے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ عمر نے مال کا ڈھیر لگا دیا، پوچھا عمر گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ فرمایا جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو آج 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا سرور کونین کے قدموں میں موجود ہے اور آدھا گھر کے اندر ہے۔ ابو بکر تم کیا کر کے آئے ہو؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اسلام کا پیار ہے، اس کے علاوہ گھر میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے، سب کا سب آپ کے قدموں میں ڈھیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ابو بکر کی شان کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما دیں، مجلس رسول ہے، آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں تمہاری پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر یہ بتاؤ اس دنیا میں آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں میری سب سے بڑی پسند یہ ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو وہاں ابو بکر کی جان بھی ہو، ابو بکر کا مال بھی موجود ہو، جان اور مال کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار ہوں۔ اور فرمایا کہ میری دوسری خواہش یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہو اور ابو بکر کی بیٹی اس گھر کی ملکہ ہو، اس گھر کی خادمہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ابو بکر کی بیٹی آ جائے۔ اور اللہ نے پھر کیسی لاج رکھی، اللہ نے پھر قدر رکھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خواہش کی۔ اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کی لاج رکھتے ہیں، ان کے دل کی خواہشات کو اللہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول، ان کی ہمشیرہ کا کسی خاتون سے جھگڑا ہو گیا، عورتوں کی لڑائی ہو گئی، ایک خاتون صحابیہ نے دوسری عورت کو کچھ مارا، اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ جب دانت ٹوٹ گئے یہ کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو بلوایا اور کہا کہ آپ کی ہمشیرہ نے ایسے ایسے اس کے دانت توڑے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ لوگ قصاص کا مطالبہ کریں، بدلے کا، دانت کا توڑنے کا بدلہ دانت توڑنا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے قصاص لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں لہذا دیجیے۔ بھائی جذباتی ہو گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم ہے میری بہن کے دانت کوئی نہیں توڑ سکتا، میری بہن کے دانت کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جب یہ بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، یہ میرا صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے دانت کے بدلے دانت ہے، زخم کے بدلے زخم ہے اور قصاص ہے، شریعت کا یہ قانون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اسلام کا واضح دستور ہے، اور یہ اس بات کا منکر اور کہہ رہے کہ نہیں میں نے قصاص نہیں لینے دینا، میری بہن کے کوئی دانت نہیں توڑ سکتا۔ قسم اٹھا لی پھر اس صحابی نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی پریشانی اور غصے کی کیفیت میں تھے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ہی دیر کے بعد غصہ بھی ختم ہوا، اور وہ کیسے ہوا؟ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ان دوسرے فریق کے ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ تم قصاص نہیں لو، تم فدیہ لے لو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قصاص نہیں لینا چاہتے، ہم قصاص نہیں لینا چاہتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس صحابی کو کہا اور یہ بات، یہ دستور بیان کر دیا، ان من عباد اللہ، اس زمین پر اللہ کے ایسے بندے ہیں، لو ابر علی اللہ، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر بھی قسم ڈال دیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ میرے صحابی تیرا اللہ کے ہاں اتنا مقام تھا، تیرا اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق اور رشتہ تھا
تیرے دل کی تمنا کو، تیرے منہ سے نکلی ہوئی قسم کو، اس کی لاج رکھی رب العالمین نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، اللہ نے تیرے منہ سے نکلی ہوئی بات کو توڑا نہیں، پورا کروا دیا۔ تو عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق کی یہ دل کی بات تھی، اللہ نے اس بات کی قدر رکھی، ابو بکر کی دل کی منشا اور خواہش کو اللہ نے کیسا پورا کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میری اور آپ کی ماں ہے۔ ایک ماں وہ ہے کہ جس ماں کے لیے دنیا والوں نے ہمیں بتایا یہ تمہاری امی ہیں، یہ تمہاری امی ہیں۔ ایک وہ ماں ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ لوگوں ایمان والوں یہ عائشہ تمہاری ماں ہے، یہ حفصہ تمہاری ماں ہے، یہ خدیجہ تمہاری ماں ہے۔ وہ ماں بہت ہی بلند اور اعلیٰ ہے۔ اس ماں سے محبت کیا کرو، اس ماں کی سیرت کا مطالعہ کیا کرو، اس ماں کی سیرت کو اپنی بیٹیوں اور اپنی گھر والیوں کو، بہنوں کو اس کی سیرت کا مطالعہ کروایا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں صحابہ، اللہ کے نبی آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پسند سب سے بڑی یہ ہے، جو قرۃ عینی فی الصلاۃ، جو نماز کے اندر مجھے راحت ملتی ہے، یہ سب سے مجھے پسندیدہ ہے۔ نماز میں مجھے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا خوشبو لگانا بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، خوشبو لگانا، الطیب۔ تو عزیزان اسلام عرض کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حالات تنگ ہوں حالات اچھے ہوں خرچ ضرور کرتے ہیں۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے، طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو اٹھا کر گرا دے، فرمایا بہادر طاقتور جری وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، فرمایا سب سے بڑا پہلوان یہ شخص ہے۔ آج ہم میں تو پہلوان وہ ہے، بڑا شخص وہ ہے، بہادر وہ ہے جو دوسروں کو مار دے، جو دوسروں کا نقصان کر دے، دوسروں کی عزتوں کو چوک پہ کھڑے ہو کر نیلام کر دے، یہ بڑا بہادر شخص ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ آگے فرمایا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ عبادت کے لیے اٹھے اور وضو کرنے کے لیے ان کی خادمہ ان کو وضو کرواتے ہوئے غفلت برتتی ہیں۔ جس برتن سے وضو کروا رہی تھی وہ لوٹا، وہ برتن، وہ سیدنا حسن بصری کے چہرے پر جا لگتا ہے۔ آپ کو غصہ آتا ہے، پائے کے محدث ہیں، تابعی رسول ہیں، طبیعت انسان ہے، تکلیف آئی ہوئی، آپ کو پریشانی ہوئی، ابھی اسی کیفیت میں تھے۔ وہ خادمہ کہتی ہیں والکاظمین الغیظ، متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنے غصے کو فوراً کنٹرول کر لیا، اپنے غصے کو پی گیا۔ وہ اللہ والی پھر کہتی ہے آگے والعافین عن الناس، کہ جنتیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، فرمایا جاؤ اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ وہ پھر اللہ والی کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو آج کے بعد آزاد کر دیا ہے، آج کے بعد آپ میری لونڈی نہیں ہو، خادمہ نہیں ہو، آج کے بعد آپ آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ محسوس کچھ یوں ہوتا ہے شاید حسن بصری نے آیت بھی پہلی دفعہ سنی تھی۔ جیسے جیسے الفاظ سنتے آئے اپنے آپ کو عملی زاویے کے اندر، عمل کے میدان میں ڈھالتے آئے، اس میدان کے اندر، اس سانچے کے اندر اپنے آپ کو اتار دیا جو رب العالمین کے فرامین کے اندر بات واضح ہوئی۔ یہ عمل ہے، یہ کردار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جنتیوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ بحیثیت انسان ہوتے ہوئے، بشر ہوتے ہوئے، ان سے زندگی کے کسی حصے میں، زندگی کے کسی موڑ پر، کسی حصے میں ان سے فحاشی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، بدکاری ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام ہو گئے، فرمائے ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جب اللہ کا ذکر، رب کا قرآن، اللہ کا قرآن، محمد ذی شان کا فرمان جب ان کے سامنے آتا ہے
اللہ اور اس کے رسول کی بات ان کے سامنے آتی ہے، پھر ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم، وہ رب کے سامنے گر کر اپنے گناہ کی پھر معافی مانگتے ہیں۔ جیسے اللہ کی یاد آئی، اللہ کی نصیحت سامنے آئی، وہ اپنے رب سے پھر سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، رب فرماتے ہیں وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے، جمے نہیں رہتے۔ جو 30 سال پہلے گناہ کرتے آ رہے تھے وہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، نہیں، جو گناہ تھا ختم، اللہ سے معافی، اللہ سے توبہ، اللہ تو معاف کر دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، یہ مومن کی شان ہے، یہ متقین کی علامت ہے، یہ جنتیوں کی نشانی ہے۔ گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، بشر ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن گناہ پر ڈٹے رہنا یہ مومن کے شایان شان نہیں ہے، یہ مومن کو لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی سیرت کا جب مطالعہ کریں، بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، رب کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، غلطیاں ہو گئیں رب سے معافی مانگتے تھے۔ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ طہرنی، سرور کونین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طہرنی، مجھے پاک کر دو، میں گندی ہو گئی ہوں، میں ناپاک ہو گئی ہوں، میرا کردار خراب ہو چکا، میں گناہ کے اندر لت پت ہو گئی، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو، اس گناہ کی وجہ سے میں اپنے اندر بہت گلٹی اور تکلیف محسوس کر رہی ہوں، میرے لیے طہارت کا معاملہ کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ موڑ لیتے ہیں، توجہ ہٹا دیتے ہیں، وہ خاتون بار بار یہی صدا لگاتی ہے، یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو۔ جب معلوم کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ خاتون حاملہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ وضع حمل کے بعد آنا، قصور تمہارا ہے، گناہ تمہارا ہے، معصوم بچے کا نہیں، جائیے۔ وہ خاتون ولادت کے بعد پھر اپنے بچے کو گود میں لیے سرور کونین کی عدالت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، صدا لگاتی ہے، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو، گناہ سے آلودہ ہوئی بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں جاؤ، ابھی تمہارا بچہ چھوٹا ہے، اس کی پرورش کون کرے گا؟ جب یہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جائے گا تب آنا دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ہی ایام کے بعد وہ خاتون اپنے بچے کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیز دے کر، کوئی لقمہ دے کر حاضر ہوتی ہے، اللہ کے نبی دیکھ لو، اب تو میرا بچہ کھانا کھانے قابل ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وقت سے پہلے اس خاتون نے خوب محنت کر کے اپنے بچے کو سکھایا کہ اپنے ہاتھ میں یہ لقمہ لے لے اور منہ میں ڈالنے کی عادت بنا لے تاکہ میرا معاملہ جلدی حل ہو جائے۔ میں گناہ کے ساتھ زمین پر نہیں رہ سکتی، گناہ میرے دامن کے ساتھ لگ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر جب حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ اس کے اوپر حد نافذ کر دو۔ جب اس کے اوپر حد نافذ کرنے لگے، اس خاتون کے جسم سے فوارہ خون کا نکلتا ہے، وہ خون کے چند قطرے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر آ پڑتے ہیں۔ خالد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناپاک گندی عورت مری، ہمارے جسم کے اوپر بھی اس کے خون کے چھینٹے پڑ گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ تمہیں کیا پتہ یہ عورت کتنی عظیم ہے۔ اب ذرا یہاں میں ٹھہرتا ہوں، ایک نقطے پر توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج اس زمین پر کتنے ایسے بندے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے، راتوں کو گناہ کر کے سوتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی شرابیں پی کر سوتا ہے، کوئی بدکاریاں کر کے سوتا ہے، آرام کی نیندیں سوتے ہیں، فحش مناظر، فلم بینی، ظلم و ستم کر کے راتوں کو آرام سے اپنے بستروں پر، اپنے کمروں کے اندر، اے سی کے اندر، ہوٹلوں میں، گھروں کے اندر سو جاتے ہیں، نہیں فکر ان کو، نہیں ڈر ان کو۔ اس خاتون کو بھی دیکھو، غلطی ہو گئی، اس کو کوئی گھر سے بلانے نہیں گیا، ارے بھائیو اس کا بھی خاندان تھا، اس کے بھی ماں باپ تھے، اس کے بھی بہن بھائی تھے، عرب کے قبیلے کی خانوادی تھی، ایک رشتہ داری کا خاندان کو رکھنے والی عورت تھی،
اللہ اکبر، لیکن اس کو سکون حاصل نہیں ہو رہا، اس کو اطمینان، اس کو سکون کی نیند نہیں آ پا رہی۔ کوئی اس کو پکڑنے کے لیے نہیں گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سپاہی اس کو گھر سے بلانے کے لیے نہیں گیا، کسی نے اس کے دروازے پر دستک نہیں دی، عدالت نے اس کو بلایا نہیں، بار بار وہ خود آتی ہے، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی پاک کر دو، نہ گناہ کی وجہ سے آلودہ تو ہو چکی ہوں، اب سکون کی نیند نہیں آتی، اب آرام نہیں آتا، قرار حاصل نہیں ہوتا، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو۔ آج ہم کوئی نمازیں نہیں پڑھتا، نمازوں سے حلال حرام کا کوئی پتہ نہیں، گناہوں کی دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی راتوں کو سکون سے سوتے ہیں۔ ارے صحابہ کی، صحابیات کی زندگی کو پڑھا کرو، اس سے نصیحت حاصل کیا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ تمہیں اس خاتون کا کیا پتا، لقد تابت توبۃ لو قسمت علی اہل المدینہ، مدینہ کے 70 بڑے بڑے مجرموں کے اوپر، ڈاکوؤں پر، ظالموں پر، فاجروں فاسقوں کے اوپر اگر اس ایک عورت کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، اللہ ان بڑے بڑے ظالموں کو بھی معاف کر دیں گے، اس ایک عورت کی توبہ کی برکت سے۔ کیا تھا؟ گناہ کا احساس تھا، غلطی ہو گئی، انسان تھے لیکن سکون نہیں مل پایا۔ فاستغفروا لذنوبہم، وہ خاتون کیا چاہتی تھی؟ دنیا میں اپنے گناہ کی سزا بھگت لوں، جب روز محشر ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، جہاں انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، اس دن کی شرمندگی مجھے حاصل نہ کرنی پڑے، اپنی گناہ کی سزا دنیا میں بھگت لوں، آخرت میری اچھی ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، انصاری صحابی ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، ان فتم من الانصار، ایک نوجوان انصاری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جہنم کی آگ کا تذکرہ ہوا، قیامت کی وحشت اور ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ صحابی روتے ہیں۔ صحابہ کرام مجموعی طور پر سب پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، عجیب کیفیت، پریشانی کا سما ہے۔ یہ ایک صحابی رسول اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی جا کر روئے جا رہے ہیں رب کے سامنے۔ نوجوان ہیں، نوجوان، یاد رکھیے نوجوانوں، وہ بھی ایک نوجوان تھا، آج ہم بھی ہیں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مختلف کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، محبوس کر لیتے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، حالت ان کی بہت ناساز ہو جاتی ہے مستقل رونے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ ملتی ہے، اللہ کے نبی آپ کا فلاں صحابی رونے کی وجہ سے اس کی حالت بہت نڈھال ہو چکی ہے، اس نے قیامت کے دن کا، آخرت کا، جہنم کی آگ کا غم اپنے اوپر لاحق کر لیا ہے، اس کی حالت بہت ناساز ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم لیڈر تھے، ایسے عظیم رہنما تھے، ایک صحابی کی تکلیف پر، اس کے رونے پر سرور کونین، کائنات کے سردار اس صحابی کے گھر پر چلے جاتے ہیں۔ جب اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، دیکھتا ہے وہ صحابی، کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے ہیں، میرے دروازے پر آ گئے، کیا خوش نصیبی، کیا خوشی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں، یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کو ملتے ہیں، فَاعْتَنَقَهُ، آپ سے معانقہ کرتے ہیں، گلے سے گلا ملاتے ہیں، نبی کے سینے کے ساتھ سینہ لگاتے ہیں، کتنا بڑا شرف ہے، پھر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اسی اثنا میں یہ صحابی گرتے ہیں اور ان کی روح اللہ کو پرواز ہو جاتی ہے، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہزوا صاحبکم فإن الفرق فلذ الکبد، اے میرے ساتھیو اپنے بھائی کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرو، اللہ کی خشیت نے، اللہ کے خوف نے، جہنم کی ہولناکی کی وجہ سے تمہارے بھائی کا دل و کلیجہ پاش پاش ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تھے۔ بات کیا تھی کہ اللہ نے مجھ سے اگر پچھلا زندگی کا پوچھ لیا، اے بندے تو نے کیا کیا، میں رب کو کیا جواب دوں گا۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ کہاں ہے؟ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں؟ وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، وہ کم عمر ہے، وہ سوچے اس بات کو کہ میرا اللہ کے ساتھ کس انداز کا تعلق ہے۔ کیا میں اپنے رب کو منانے کے لیے روتا ہوں؟ کیا اپنے رب کی منتیں اس کے سامنے جھک کر
آہوزاری کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، التجائیں کرتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، رب کے سامنے آنسو بہاتا ہوں، اس کی منت سماجت کرتا ہوں، یا اللہ یا رب رحمان تو مجھ سے راضی ہو جا، یا بس ایسے ہی روٹین سے نماز پڑھی، اللہ معاف کر دے، اللہ راضی ہو جا، ختم قصہ خلاص۔ مولوی صاحب نے دعا کروا دی، آمین کہہ کے چھٹی۔ اللہ کے لیے وقت تنہائی میں نکالو، اپنے گناہوں کا رجسٹر اپنے سامنے لے کر آؤ، اپنی زندگی کو سامنے رکھو کہ میں نے کب رات کی تاریکی میں گناہ کیے، دن کی روشنی کے اندر میں نے کون سے گناہ کیے، کس لبادے میں میں نے کون سے گناہ کیے۔ وہ رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے، دنیا والوں کو تو شاید پتہ نہیں، تو سب کچھ میرے گناہوں کمزوریوں سے آگاہ ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اللہ کیسے معاف کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جب بندہ ذکر خالیا للہ تعالی، تنہائی میں بیٹھ کر رب کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھ سے ایک آنسو قطرہ نکلتا ہے، رب فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم کہتے تھے نا اس کو پیدا نہ کرو، یہ انسان زمین پہ جائے گا، قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، دنگا فساد کرے گا، جھگڑے کرے گا۔ فرشتوں دیکھو یہ کیوں رو رہا ہے، یہ کس چیز کو مانگ رہا ہے، یہ جنت کا سوال کر رہا ہے، یہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، یہ کس کو منا رہا ہے، یہ کس کی منت و سماجت کر رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آپ کی منت سماجت کر رہا ہے، یہ آپ کو منانے کی جستجو اور کوشش کر رہا ہے۔ رب کہتے ہیں اگر یہ مجھے منانے کی کوشش کر رہا ہے پھر گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اس رب کا پیار تو دیکھو بھائیو، اس رب کے اپنے بندوں سے لاڑ تو دیکھو، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے اللہ کے بندے انتظار تیرے لیے ہے، تو کب وقت نکالتا ہے، تو کب 10 منٹ نکالتا ہے، کب تو اپنے لیے گھنٹہ نکالتا ہے اپنے رب کو منانے کے لیے۔ اپنی آنکھ سے ایک آنسو قطرہ نکال لے، آج دنیا والوں کو منانے کے لیے، بھائی بھائی کو منانے کے لیے آنسو کے قطرے بہا دیتے ہیں، اللہ اکبر روتے روتے سال لگا دیتے ہیں۔ بھائی راضی ہو جا، نہیں راضی ہونا، بیٹا باپ کو مناتا ہے، بیٹا ماں کو مناتا ہے، ماں اتنی ناراض ہو گئی ہے، دفع ہو جا، نہیں تجھ سے میں نے بات کرنی، میری آنکھوں سے دور ہو جا، تو فلاں کی بات مانتا ہے، تو نے ماں کی قدر نہیں کی۔ اللہ اکبر، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے آج ایک دوسرے کو منانے کے لیے، خامن بیوی کو، بیوی خامن کو منانے کے لیے سالوں کے سال روتی رہتی ہے، لیکن وہ راضی نہیں ہوتا، وہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ آ تو جا، ایک دفعہ تو آ تو جا اللہ کے بندے، اپنے رب سے معافی مانگ تو صحیح، پھر وہ دیکھ وہ رب تجھے کیسے معاف کرتا ہے، اس کی رحمت تیری طرف کیسے دوڑ کر آتی ہے۔ رب کہتا ہے تو میری طرف چل کر آ، میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آئیے بھائیو دوستو، اخلاص کے ساتھ اپنے اس اللہ سے تعلق قائم کر لو۔ یہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں رب نے جو مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، ان گھڑیوں میں اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیجئے اور عزم کر لیجئے، رب سے یہ درخواست کر لیجئے اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط رشتہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایسی زندگی دے جس سے تو ہمیں پسند کر لے، ہم تجھے بھی پسند آ جائیں، تیرے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسند آ جائیں۔ صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی گھر کے اندر ہیں، اچانک اپنے کمرے کی دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ماتھا رکھے ہوئے روئے جا رہے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ بیوی بھی دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، بیوی بھی ساتھ رو رہی ہے۔ یہ کب کیفیت ہوتی؟ کوئی ایک دو آنسو بہانے پر نہیں ہوتی، روئے جا رہے ہیں، بیوی بھی ساتھ رونا شروع ہو گئی۔ عبداللہ بن رواحہ بیوی سے پوچھتے ہیں ارے اللہ کی بندی تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اس لیے رو رہی ہوں، میرا خامد رو رہا ہے، آپ رو رہے ہو تو میرا بھی دل غمگین ہو گیا، میں بھی آپ کی وجہ سے رونے لگ گئی۔ عبداللہ بن رواحہ سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں تو اس لیے رو رہا ہوں، قرآن مجید کی یہ آیت مجھے یاد آئی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، سورہ مریم کی آیت ہے، آیت نمبر 70 ہے۔ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، رب قرآن میں اپنا ایک فیصلہ اور ایک قانون، ایک اٹل قانون ذکر کرتے ہیں۔ رب کہتے ہیں یہ جہنم کی آگ جو میں نے تیار کی ہوئی ہے، جو بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، رب فرماتے تم میں سے ہر ایک شخص، چاہے وہ مسلمان ہو، وہ کافر ہو، وہ مشرک ہو، وہ منافق ہو، جو بھی ہو، ہر ایک نے اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنی فاطمہ بیٹی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ سلی ما شئت لا اغنی لک من اللہ شیئا، جو سوال کرنا ہے کر لے، جو بولے گی تیرا بابا تیری خدمت کے لیے حاضر ہے، لیکن یاد رکھنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کام نہیں آ سکوں گا۔
3 مقامات ایسے آئیں گے جہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی جان کی پڑی ہوگی رب سے اس کی رحمت کا سوال کراؤں گا، اللہ میرے اوپر رحم کر دے، اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ ایک ان 3 مواقع میں سے عرض کر دوں مختصراً، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ میزان کا ترازو، عدل انصاف کا ترازو، جہاں کسی کی چودراہٹ، کسی MNA کی، کسی حکومت کے سربراہ کی، کسی وڈیرے کی، کسی بدماش کی کوئی حکم اور کسی کی سفارش اور آرڈر نہیں چلے گا، جب اللہ میزان کا ترازو قائم کریں گے، نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، گناہ تولے جا رہے ہوں گے، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے ہاں یہی درخواست کروں گا، اللہ مجھ پر رحم کر دے، اللہ مجھ پہ رحم کر دے۔ فرمایا دوسرا وہ موقع جب اللہ اعمال نامہ ہاتھوں میں دیں گے، اس وقت میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ دائیں ہاتھ میں میرے اعمال نامہ مل جائے۔ فرمایا تیسرا وہ موقع فاطمہ بیٹی جب پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا، تیرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے یہ التجا اور یہ درخواست رو رو کر کروں گا، اللہ تو مجھے اس پل صراط کے اوپر سے خیریت سے گزروا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ کہ چاہے وہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ابوبکر، عمر فاروق، سب مسلمانوں نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اس کے اوپر سے جانا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وضاحت ہے جس کے گناہ ہوں گے وہ اس پل کے اوپر آتے ہی نیچے دھڑام کر کے گرے گا، جہنم کے اوپر، اس جہنم کے اندر کینچیاں لگی ہوں گی جو اس کو زخمی کر دیں گی۔ اللہ اکبر۔ جس کے جتنے گناہ ہوں گے وہ اپنے گناہ بھگت کر وہ پھر اوپر چڑھے گا اور پل پار کر جائے گا، جس کے تھوڑے گناہ ہوں گے وہ کچھ دیر جہنم میں رہے گا، زخمی ہوگا، پھر اوپر چڑھ کر کراس، جس کے کچھ اور زیادہ وہ کچھ اور وقت، کچھ زیادہ زخمی پھر پار، جو زیادہ جس کا معاملہ جتنا گمبھیر، جو کافر، جو منافق، جو مشرک، وہ پھر جہنم کی گہرائیوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ فرماتے ہیں اس جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ حتمًا مقضیہ کا معنی رب کا اٹل فیصلہ ہے، اس کا معنی یہ ہے پکا فیصلہ ہے اللہ کا کہ تم میں سے ہر ایک نے جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے، کسی نے پیچھے نہیں رہنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ بھائیو دوستو، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمارا پل صراط کے اوپر سے گزرنا آسان فرما دینا، اللہ اس پل صراط کے کنڈوں سے وہاں سے اس کے تار، اس کے زخمی جو کر دینے والے آلات ہیں، رسول اللہ نے فرمایا بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ اس کی تیز دھار ہوگا۔ فرمایا کہ وہ جو اس کے اوپر آئے گا، نیک لوگ ہوں گے تو کلمحم بالبصر، وہ آنکھ پلک جھپکنے کی مقدار اس کے اوپر سے گزر جائیں گے، ان کو کچھ احساس بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان اسلام، آئیے اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے جوڑ لیجئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جوڑ لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی صحیح معنی میں سچی محبت پیدا فرما دے، تقویٰ ہمارے دلوں میں فرما دے۔ دوبارہ ذکر کر دوں اہل تقویٰ کی صفت کو، پہلی صفت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حالات اچھے ہوں، تنگ دستی ہو، رب کے راستے میں دیتے ضرور ہیں، تھوڑا زیادہ عادت بن چکی ہے رب کی رضا کے لیے دینا۔ اور دوسری صفت غصے کو پی جاتے ہیں، تیسری صفت اللہ کو معاف کرتے ہیں۔ آؤ اللہ کے بندوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ، جو اللہ کے بندوں کو معاف کرے گا اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا۔ مجھے حدیث بھی یاد آ گئی، بہت پیاری سی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں معاف کرنے کے حوالے سے۔ ایک صحابی رسول گزر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ اچھا لگے وہ زمین پر چلتے پھرتے جنتی کو دیکھے، فرمایا وہ اس فلاں شخص کو دیکھ لے۔ صحابی رسول مجلس سے اٹھتے ہیں، ان کے پیچھے چل دیے، ان کو کہتے ہیں جب وہ گھر پہ پہنچے، بھائی آج آپ کے ہاں مہمان ٹھہرنا ہے، کہتے ہیں خوش آمدید رہیے، آپ کا گھر ہے، آپ بالکل آرام سے ہمارے گھر میں آرام کیجئے، سکون کیجئے۔ وہ صحابی رسول رات کو چھپی چھپی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی ہے۔ کوئی خاص عمل نہ دیکھا، کوئی خاص ایسی چیز عمل نہ دیکھا جو وہ نہ کرتے ہوں، یہ صحابی کر رہے ہوں۔ پھر دوسری رات کی اجازت مانگی، سوچا شاید ان کی آنکھ نہ کھلی ہو، دوسری رات کی اجازت لی، پھر دیکھتے رہے، پھر کوئی عمل نہ دیکھا، پھر سوچا شاید ان کی طبیعت ناساز ہو۔ یہ 3 راتیں مسلسل یہ عمل، یہ اجازت بار بار لیتے ہیں، راتوں کو چوری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کوئی عمل نہ پایا، کوئی خاص چیز جو ان سے مختلف پائی ہو، بالآخر سوال کر لیتے ہیں میرے بھائی پہلے تو آپ کو بشارت
ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو اللہ کے نبی نے دے دیا ہے۔ ارے اب یہ تو بتا دو کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبوت نے آپ کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ کہا میرا کوئی خاص عمل تو ایسا نہیں ہے، ہاں البتہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، رات کو جب بستر پر آتا ہوں، آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے آتا ہوں، سوچتا ہوں آج کے دن میں کن لوگوں کو میں نے اپنی زبان سے تکلیف دی ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کردار سے تکلیف دی ہے، رات کو سونے سے پہلے ان سے معافی مانگتا ہوں، پھر بستر پر جا کر سوتا ہوں۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ کسی نے میرے اوپر کوئی ظلم کیا ہو، کسی نے مجھ پر کوئی زیادتی کی ہو، کوئی ظلم کیا ہو، رات کو سونے سے پہلے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ جا اللہ کی رضا کے لیے میں نے معاف کیا، یہی میرا عمل ہے۔ معافی مانگ کر بھی آتا ہوں، کسی کے ساتھ میں نے غلط کیا ہو، کسی نے میرے ساتھ غلط کیا ہو، میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہو تو معافی مانگتا ہوں، کسی نے میرے ساتھ غلط کیا ہو تو معافی مانگ کر سوتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے اسی کی بدولت اس صحابی کو عظیم مقام عطا فرمایا۔ تو آئیے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین کی یہ جو اہل تقوی کی صفات ذکر کی ہیں، تو ذکر کر رہا تھا معاف کر دینے والے، احسان کر دینے والے، اور پانچویں صفت اللہ بیان کرتے ہیں بحیثیت انسان اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں تو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، رب کے سامنے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ایسے عظیم لوگوں کے لیے، ایسے عظیم صفات والوں کے لیے اللہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ، جن کا رزلٹ اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ کیا؟ مغفرۃ من ربہم وجنات تجری، مغفرت بھی اللہ کی طرف سے ان کا رزلٹ ہوگا، اور جنت اللہ کی ان کے لیے انعام کے طور پر اللہ نے تیار کر رکھی ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جتنے بھی نمازی حضرات، بزرگ دوست احباب بیٹھے ہیں، اعتکاف میں مسجد میں عبادت کے لیے آتے ہیں، وقت نکالتے ہیں رب کو منانے کے لیے، رب کی اطاعت کے لیے، رب کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ تمام کی جملہ عبادات کو قبول فرمائیں۔ اللہ میرے اور آپ کے اندر یہ صفات پیدا فرما دیں۔ کیا خیال ہے؟ جنت میں جانا ہے جی انشاءاللہ؟ بتائیے، سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ اگر ارادہ رکھتے ہو تو انشاءاللہ یہ 5 باتیں یاد کر لو، آپ کے بھی کام بن جائے گا انشاءاللہ، اور میرا بھی آنا اللہ انشاءاللہ قبول فرما لیں گے، ہم دونوں کا معاملہ انشاءاللہ خیر کا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔